ہوں گے تو بات ہوگی. تاسو به تاسو سایت نه دا موبایل والا تاسو پلیز دا موبایل والا سایت ته چه پلیز. آپ سیٹ ہیں کہ نہیں؟ میں انتظار کروں. سر زه لائیو دی. بسم اللہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل برو تحریک کی کال دی ہے، تو اس کے مطابق یہ سلسلہ لاہور سے شروع ہوا اور کل ہمارے سینئر لیڈرز نے وہاں گرفتاری دی اور آج پشاور ڈویژن کی باری ہے اور یہاں بھی ہمارے سینئر لیڈرز جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ آج گرفتاری دیں گے اور اس کے بعد یہ ڈویژن وائز چلے گا. ہر ڈویژن میں جو اس کی تاریخ ہوگی اس کے مطابق یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے جو یہ ہو رہا ہے آج کل اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے خلاف تحریک بنی اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس وقت سے عمران خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ملک یہ لوگ نہیں چلا سکتے اور اکانومی کا بیڑا غرق کر دیں گے. کیونکہ جب ہماری حکومت تھی اس وقت اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی. ڈالرز ہمارے پاس 20 ارب ڈالر سے زیادہ تھے. ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہے تھے. امپورٹس پہ کنٹرول ہو رہا تھا اور ہماری انڈسٹری چل رہی تھی اور اس ملک بھی ترقی سلسلہ شروع ہو چکا تھا. لیکن ہمیں پتہ تھا کیونکہ جب یہ آئیں گے تو ان کی نہ ایک پالیسی ہے، نہ ایک سوچ ہے اور نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ڈفرینٹ لوگوں کی حکومت ہے اور ان کی سوچ الگ ہے، ان کے مفادات اپنے اپنے ہیں. تو یہ تو ہمیں جب یہاں ملک میں کرونا آیا تو ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی، اثر پاکستان پہ ہوا، ہمارے خلاف ایک شور مچا، پھر ایک سازش ہوئی اور یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں، جب ہم آئیں گے تو اس میں ملک میں خوشحالی آئے گی، مہنگائی ختم ہوگی. لیکن ہم سب نے دیکھ لیا کہ یہ کس لیے آئے تھے. اگر انہوں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا تھا تو کوئی پالیسی دیتے کہ انڈسٹری کیسے چلائیں گے، اس ملک کا کاروبار کیسے چلے گا، ہماری آمدن کیسے بڑھے گی، ہم قرضوں سے کیسے اتریں گے. کوئی پروگرام تو دیتے، کوئی پالیسی تو دیتے، لیکن یہ صرف قرضوں پر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ ان مجرموں کی وجہ سے 35 سال انہوں نے حکومتیں کی، انہوں نے اتنے قرضے لیے کہ آج اسی قرضوں کے بوجھ تلے سارے پاکستان ڈوبا ہوا ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑی بیماری اور کینسر یہ قرضہ ہے. اگر پاکستان میں قرضہ نہ لیا جاتا تو ہم آج کسی کے غلام نہ ہوتے. کیونکہ اب جو بھی قرضہ لے گا یا لیتا رہے گا وہ اسی قرضوں کو واپس کرنے میں لگے گا اور قرضے بمائے سود. ہمیں تو افسوس یہ بات ہے کہ ہماری دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ہے، ہم سے سود کے ساتھ قرضے وصول کرتے ہیں. تو اگر ہم قرضوں پر ملکی چلانا ہے، مہنگائی لانی ہے، ٹیکسز لگانے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل اور یہ بجلی اور گیس اس کو مہنگا کرنا ہے تو پھر تو کسی کو بٹھا دو، روزانہ مہنگائی ہوگی. تو یہ مہنگائی کیسے لوگ برداشت کریں گے؟ کل وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اور تیار ہو جاؤ اور مہنگائی آئے گی. تو اگر یہ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے مہنگائی لانی تھی تو پھر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیوں گیا؟ ہماری حکومت کو کیوں ختم کیا گیا؟ کیونکہ یہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ اس ملک میں 35 سال تجربہ کر چکے ہیں. ان کی تجربوں کی وجہ سے آج ملک بے روزگار ہو چکا ہے، ان کی وجہ سے ملک قرضدار ہو چکا ہے. آج ملک میں بدامنی ہے، انصاف نہیں ہے، تو انہوں نے سارا نظام بگاڑ کے رکھا ہوا ہے. تو ہمارا تو یہی جدوجہد ہے، عمران خان کی جدوجہد ہے کہ ہم نے اس ملک میں لوگوں کو آواز دینی، لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ سوال کریں، آپ کا حق ہے کہ ان چوروں کو پوچھیں کہ اگر آپ آئے تھے تو آپ نے اس ملک کو کیا دیا. ہمیں صرف قرضوں میں ڈبویا ہوا ہے، مہنگائی کے مارے لوگ سارا ملک تباہ ہو رہا ہے. تو کب تک یہ برداشت ہوگا؟ تو میری نظر میں یہ چیزیں جو آج ہو رہی ہیں یہ برداشت سے باہر ہے. تو اس سلسلے میں جو جدوجہد ہو رہی ہے، جو جیل بروں تحریک ہے، وہ اس لیے کہ ایک تو مہنگائی ہے، لیکن دوسرا مسئلہ ہم نے اسمبلیوں سے 10 مہینے پہلے استعفیٰ دیا. ہمارے استعفے انہوں نے منظور نہیں کیے. جب ہم نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر اپنا بناتے ہیں
انہوں نے الیکشنز کا اعلان کر دیا جو بالکل آئین کے مطابق نہیں. انہوں کو 10 مہینے پہلے استعفے منظور کرنے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ صوبائی اسمبلیاں ختم کریں تو ہم بھی قومی ختم کر دیں گے. لیکن ہم تو اپنی زبان پہ قائم رہے. صوبائی اسمبلیاں ہم نے ختم کی لیکن یہ وہیں پیچھے رہ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی جاری ہے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. اس میں سوال ہے ہی کوئی نہیں. اب یہ کبھی ایک میٹنگ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن, کبھی کسی کو خط لکھتا ہے, گورنر کچھ اور کہتا ہے, تو یہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں. تو یہ ہمارا قانونی حق ہے. آئین میں ہمیں اجازت دی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. تو جب یہ الیکشن نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آئین توڑنا چاہتے ہیں. جب آئین ٹوٹے گا تو پھر تو جنگل کا قانون ہو جائے گا, پھر اس ملک میں کیا رہ جائے گا. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئین سے نہ چھیڑیں. یہ آئین بڑی مشکل سے پاکستان میں بنا اور اگر اس کو چھیڑیں گے تو اس ملک میں افراتفری پھیل جائے گی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں اکانومی تباہی کی طرف جا رہی ہو, سیاست میں ہلچل ہو, ملک میں پریشانی ہو, مہنگائی ہو, تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ہمیں تو بتائے کہ ملک کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے, اس دلدل سے نکالنا کیسے ہے. یہ صرف آئے اپنا وقت پاس کرنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا ہم قانون سازی کریں گے, ہم اچھی قانون سازی کریں گے. قانون سازی کیا ہوئی؟ سب کو پتہ ہے کس لیے آئے تھے. انہوں نے قانون پاس کیا اور احتساب کو ختم کر دی, اپنے سارے کیسز ختم کر دی, اپنے جو چوری کے الزامات تھے یا کیسز تھے وہ سب بری ہو گئے, عدالتوں سے بری ہو. تو یہ آئے اس لیے تھے, یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ پاکستان کے لیے کام کریں. اگر پاکستان کے لیے کام کرنا ہوتا تو 35 سال کا نتیجہ ہمارے سامنے. یہ آئے تھے اپنا احتساب ختم کرنے کے لیے, یہ کامیاب ہو گئے اور ملک کو ڈبو دیا. آج جو ملک کا حال ہے, ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ ان کا تو ساری جائیدادیں ڈالر باہر دنیا میں پڑی ہے. اگر ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ان کو فائدہ ہی فائدہ, اور پاکستان کے لوگ ڈوبتے جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے آگے کیوں نہیں بڑھنا. میری کئی میٹنگز ہوئی, میں ہمیشہ ان سے بات کرتا رہا کہ آئیں الیکشن کریں, جس کے ساتھ اکثریت ہے ملک کو چلائے. تو ان کا صاف جواب ہے کہ آپ جیت رہے ہیں. تو میں نے اکثر یہی کہا کہ ملک کے لیے کریں, جیت اللہ کو پتہ ہے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے, لیکن اس ملک کی خاطر یہ اپنا الیکشن کریں. تو یہ نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں نہ یہ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ہم عمران خان کا یہ میسیج ہے عوام کو کہ آپ نکلیں, ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف نکلیں تاکہ ملک ترقی کر سکے اور ایماندار لوگ اس ملک پہ حکمرانی کریں. کیونکہ مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تو آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے. مجھے اس ملک میں کوئی خوشحالی نظر نہیں آ رہی, اس ملک میں تباہی نظر آ رہی. اور جب تک یہ لوگ بیٹھیں گے نہ دنیا اعتماد کرے گی نہ عوام اعتماد کرے. ان کا تو عوام کے پاس جانے شکل ہی نہیں دکھا سکتے, یہ تو باہر جا نہیں سکتے. تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم الیکشن کریں گے ان کا صفایا ہو جائے گا. تو میں ان کو ابھی بھی کہتا ہوں عقل کے ناخن لیں. یہ ملک ہم سب کا ہے, اس ملک کو آگے چلانا ہے. اور اس ملک میں ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کراؤ. ہم تو کچھ اور نہیں مانگتے, ہم کہتے ہیں صاف شفاف الیکشن کرائیں تاکہ ملک آگے چلے. لیکن یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنا ذاتی مفاد کا ایجنڈا ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ, ایک تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جب یہ الیکشن کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں تو مارچ میں تو یہ الیکشن کرانے کو تیار ہے بائی الیکشن, لیکن اپریل میں صوبائی اسمبلیز کے جنرل الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو حالات کی بات کرتے تو ان کو میں یاد دلاؤں کہ 2008 سے 13 میں بہت زیادہ حالات خراب تھے, لیکن جیسے ہی الیکشن ہو گئے, خٹک صاحب موجود ہیں, چیف منسٹر بن گئے, اسی صوبے میں حالات بہتری کی طرف گئے اور امن آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس جو ایکسکیوزز ہے وہ بھی غلط ہے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح خٹک صاحب نے کہا کہ عام آدمی کے اوپر بوجھ ہے, مہنگائی ہے, تو مہنگائی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے سیاسی استحکام, اور سیاسی استحکام آئے گی الیکشن کے ذریعے. تو اگر الیکشن نہیں ہوگا تو جس طرح 10 مہینے ان کی کارکردگی رہی, یہ مزید مہنگائی ہوگی اور مزید غریب کے اوپر بوجھ آنے والا ہے. تو غریب کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم ایک
पुरअमन तरीके से। ये हमारा पुरअमन एहतिजाज है। हम जेल जाना चाहते हैं और इसका मकसद ये है कि जब आम आदमी भी जेल जाना चाहता है तो इन लोगों को पता हो, इम्पोर्टेड हुकूमत को पता हो कि हालात कितनी संगीन है। अगर अपने हक़ के उसूल के लिए कोई जेल जाना चाहें, ये मुझे अभी शौकत साहब बता रहे थे कि ये 1876 से 5 दफ़ा हुआ है और 5 दफ़ा कामयाब हो गया है जेल बरो तकरीर, क्योंकि ये आखिरी हरबा होता है। एक बार खटक साहब इनको पता हो कि हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, हमने आइन को हाथ भी नहीं लेना, हमने पुरअमन तौर पर जाना है और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराना है। वज़ीर दाखिला साहब का बयान कि ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा उनकी बात की मजम्मत करते हुए कि जो 10 महीने से आपने मुल्क का हाल किया और जो 35 साल आप इस हुकूमत पर, चूँकि पूरी 35 साल आप देखें PDM की हुकूमत रही है, 1, 2, 3 पार्टी छोड़ के सारे PDM की बारी ये लेते रहे, तो जो आपने मुल्क का हाल किया और आखिरी 10 महीने में आपने मुल्क का जो गरीब के ऊपर किया है, अब आप इसके ज़िम्मेदार हैं। अब आप आइन को वायलेट करके निकल रहे हैं, आइन को वायलेट करके इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। तो आज का एहतिजाज लीडरशिप, वर्कर और आम लोगों का जेल जाने का ये एक आखिरी हरबा हो सकता है और ये हम पीसफुली अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मुझे आज खुशी इस बात पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मोटो लिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इस वक्त मुल्क पे जो सियासी एक भूचाल है और अदम इस्तेहकाम है तो सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम अदालतों के साथ खड़े हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। इसलिए आज जो हमारा प्रोटेस्ट है वो इसलिए पुरअमन, शाह फरमान खान और खटक साहब ने जो कहा है कि हम सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, आइन हो रहा है और हम इसके खिलाफ हर हद तक जाएंगे। हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के मुताबिक, तो मैं यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है और इस वक्त जो मुल्क में सियासी भूचाल है इसमें ज़रूरी है कि जनरल इलेक्शन जो है ना वो इस वक्त ज़रूरत है कि सिर्फ सुबह की नहीं, क्योंकि ये हुकूमत जो है ना नाकाम हो चुकी है, ये अपने माशी पॉलिसी में भी नाकाम हो चुकी है। इसलिए जो अभी IMF की बुनियाद पे 170 नए टैक्सेस लगाए हैं, इसके जो गरीब आवाम पे असरात होंगे, इसकी ज़रूरत यह है कि आवाम नए मैंडेट की तरफ जाए और आवाम से पूछा जाए। मैं सिर्फ खामोश खबर और दलता प्रोग्राम दलता न दे। इसके बाद हम यहाँ से अशनगरी में हमारे सारे लोग जमा हो रहे हैं, वहाँ पर तकरीरें भी होंगी और पूरा मजमा वहाँ जमा होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये चाचा को समझाना चाहता हूँ। ये जो हमारे पेशावर रीजन के जितने लीडर्स हैं, स्पीकर साहब हैं, मैं हूँ, शाह फरमान है, आतिफ खान है, शाहराम है और हमारे पेशावर के जो मैनेजर काफ़ी सारे तकरीबन सभी जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट रीजन में जो हमारे सीनियर लोग हैं वो जाएंगे। तो बारी बारी सारे मुल्क में रीजन वाइज ये जेल बरो तहरीक चलेगी। मीडिया का टाइम हो मीडिया क्या दखल है ना प्लीज सही है जी प्लीज हैं, बहुत हमने लोग ट्रेन किए हैं। ठीक है, अगर हम जेल चलेंगे अवाम ने तहरीक चलानी है। अब हम जब जेल जाएंगे, हमारे अवाम बहादुर अवाम है, उनको पता है हम जेल में ये खुद निकलेंगे, हमारी ज़रूरत भी नहीं है कि अवाम तंग है। हम तो इनकी जंग लड़ रहे हैं, हम तो अवाम की जंग लड़ रहे हैं। तो अगर अवाम अपने नहीं निकलेंगे फिर कौन निकलेगा? आप देखते रहना तमाशा अवाम कैसे निकलेगा, हम चाहे जेल में हो चाहे बाहर। अगर ये इलेक्शन का ऐलान हुआ तो फिर इमरान खान कॉल देंगे कि आगे वो क्या करें। थैंक यू। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर
نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا، یہ شور ہے جیت کا، یہ شور ہے جنون کا۔ کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔